سورۃ الشورى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی صورت کی طرح آپ کی طرف وحی فرماتا رہا ہے اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے۔ اللہ بڑے غلبے والا بڑی حکمت والا، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور وہی بڑی بلندی والا نہایت عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ ہیبت الہیہ سے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ سن لو، یقیناً اللہ ہی بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بنایا، اللہ ان کے اعمال پر نگران ہے اور آپ ان پر مقرر کیے ہوئے نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن وحی فرمایا تاکہ آپ اہل مکہ کو ڈر سنائیں اور جو اس کے آس پاس ہیں، اور تاکہ آپ انہیں حشر کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنا لیا ہے؟ تو اللہ ہی مددگار ہے، اور وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور جو وہ چاہے اسی پر قادر ہے۔ اور وہ چیز جس میں تم کچھ بھی اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ عظمت والا اللہ میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا، اس نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے اور مویشیوں کے جوڑے، اس تدبیر سے زمین میں تمہیں پھیلاتا ہے۔ اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ وہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کی کنجیوں کا، جس کے لیے چاہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی دین کا راستہ اس نے تمہارے لیے مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا۔ ان سب کی امتوں کو فرما دیا تھا کہ اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ شرک کرنے والوں پر بہت ہی شاق ہے توحید کی وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے اپنی طرف قرب کے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف اسے ہدایت فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اور وہ متفرق نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، محض آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک مہلت کی بات پہلے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب کا وارث کیا گیا ان کے بعد، وہ ضرور اس کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ تو اسی قرآن کے لیے آپ بلائیں اور جیسا آپ کو حکم ہوا ثابت قدم رہیں، اور ان کی خواہشوں کی اتباع نہ کریں، اور فرما دیں جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم ہوا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں اس کے بعد جھگڑتے ہیں کہ وہ مان لیا گیا، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک بے بنیاد ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور انصاف کی ترازو۔ اے مخاطب، تو کیا جانے، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو۔ اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس کا یقین نہیں رکھتے، اور جو اس کے آنے کا یقین رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا برحق ہے۔ خبردار، جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ ضرور پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر نہایت نرمی فرمانے والا ہے،
جسے چاہے رزق دیتا ہے، اور وہی بڑی قوت والا، بڑی عزت والا ہے۔ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی زیادہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے، ہم اس میں سے اسے دیں گے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ راستہ مقرر کر دیا ہو جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی؟ اور اگر قیامت کے دن فیصلے کی بات نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے، وہ اپنے کرتوتوں سے خوفزدہ ہوں گے، اور وہ کرتوت ان پر واقع ہو کر رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، وہ جنتوں کی پھلواریوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ یہی ہے بہت بڑا فضل۔ یہ ہے وہ جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ آپ فرما دیجئے، اس تبلیغ رسالت پر میں تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، قرابت کی محبت کے سوا، اور جو نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں خوبی بڑھائیں گے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھا؟ پھر اگر اللہ چاہے تو مہر فرما دے آپ کے پاکیزہ دل پر، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت رکھتا ہے۔ بے شک وہ سینوں کی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور جس کے چاہے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اور دعا قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کو زیادہ نعمت دیتا ہے اپنے فضل سے، اور کافروں ہی کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے، لیکن وہ جتنا چاہے اندازے کے مطابق اتارتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار، انہیں خوب دیکھتا ہے۔ اور وہی ہے جو برسات بھیجتا ہے اپنے بندوں پر ان کے نا امید ہو جانے کے بعد، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی مددگار ہے بہت حمد کیا ہوا۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا، اور ان جانداروں کا پیدا کرنا جو اس نے زمین و آسمان میں پھیلا دیے، اور وہ جب بھی چاہے ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب پہنچی، اور تمہاری بہت سی خطاؤں کو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور تم زمین میں کہیں بھی ہو، اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں جا سکتے، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں سمندر میں چلنے والی بڑی اونچی کشتیاں، پہاڑوں کی طرح۔ اگر وہ چاہے کہ ہوا کو روک لے تو وہ کشتیاں سمندر کی سطح پر ٹھہری رہ جائیں۔ بے شک اس میں ہر بڑے صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا ان کشتیوں کو لوگوں کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دے اور بہت لوگوں سے درگزر کرے، اور ہماری آیتوں میں جھگڑنے والے جان لیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا عارضی فائدہ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب وہ غضبناک ہوں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو قبول کیا اور نماز قائم رکھی، اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب انہیں کسی کی طرف سے سرکشی پہنچے وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ برائی ہے۔ اسی کی مثل پر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور بے شک جو اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو ان لوگوں پر گرفت کی کوئی راہ نہیں۔ مواخذے کی راہ انہی لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے۔ اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ ضرور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی حمایتی نہیں۔ اور اے محبوب، آپ ظالموں کو دیکھیں گے
جب وہ اپنے سامنے عذاب دیکھتے ہوں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کی طرف کوئی راستہ ہے؟ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ نار جہنم پر ذلت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش کیے جائیں گے، چھپی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور اس وقت ایمان والے کہیں گے بے شک نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیا۔ سن لو بے شک ظلم کرنے والے ہمیشگی کے عذاب میں رہیں گے، اور ان کے لیے کوئی حمایت کرنے والے نہ ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں۔ اس دن تمہیں کوئی جائے پناہ نہ ملے گی اور نہ تمہارے لیے کوئی انکار کا موقع ہوگا۔ تو اگر وہ روح گردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ اور بے شک جب انسان کو ہم چکھاتے ہیں اپنی طرف سے رحمت تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ایسے لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچے ان کے گناہوں کے سبب جو پہلے وہ کر چکے ہیں تو یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرما دے، یا کسی کے لیے جمع کر دے بیٹے اور بیٹیاں اور جسے چاہے بے اولاد کر دے۔ بے شک وہ بڑے علم والا بڑی قدرت والا ہے۔ اور کسی بشر کے لیے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے، یا بھیج دے کوئی فرشتہ کہ وہ اس کے حکم سے پہنچا دے جو کچھ اللہ چاہے۔ بے شک وہ بہت بلندی والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی روح کی اپنی حکم سے۔ وحی سے پہلے نہ آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کی تفصیل کیا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب کو نور بنا دیا جس سے ہم ہدایت فرماتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے۔ اور اے حبیب بے شک آپ ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتے ہیں، اللہ کی راہ کی طرف جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ سن لو اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹتے ہیں۔